السلام علیکم ناظرین، بلال احمد آپ سے مخاطب ہے اور آپ میرا سوشل میڈیا چینل دیکھ رہی ہے۔ ناظرین کرام، کچھ دیر قبل ہماری ایک ملاقات ہوئی ہے۔ جو ینگ ڈیجیٹل صحافی ہے، جو نوجوان ہے، ان کی ملاقات سہیل خان افریدی سے ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں کیا کچھ ہوا ہے، بڑی ڈسکشن ہوئی ہے، تفصیلی ملاقات تھی اور 15-16 صحافیوں کی ملاقات تھی اور ہر صحافی نے ان سے سوال کیا ہے، پوچھا ہے۔ خاص کر 27 ستمبر لانگ مارچ کے حوالے سے بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے۔ لانگ مارچ کیسا ہوگا، کہاں پر ہوگا، کس طرف جائے گا، یہ تمام تر تفصیل جو ہے وہ اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ سہیل خان افریدی نے اس کے اوپر کیا کہا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو پرسوں ایک ملاقات ہوئی تھی، جو مین اسٹریم میڈیا کے جو صحافی ہے، جو سینئر صحافی ہے، ان سے سہیل افریدی کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس میں شہزاد اقبال نے، جو جیوز نیوز کے جو صحافی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ سہیل خان افریدی کا یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو لانگ مارچ ہوگا یہ رہائی کے لیے، جو صحافی ہے انہوں نے کہا ہے کہ سہیل خان افریدی کا یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو لانگ مارچ ہوگا یہ رہائی کے لیے نہیں ہوگا بلکہ یہ رسائی کے لیے ہوگا۔ اس کے اوپر سہیل خان افریدی نے کیا موقف اختیار کیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور جو 27 تاریخ جو دی گئی ہے مارچ کے حوالے سے، کیا اس میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو سربراہان ہیں کیا وہ آن بورڈ تھے؟ کیا اس میں علیمہ خان آن بورڈ تھی؟ جو تاریخ دی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ سہیل خان افریدی نے اب اسٹریٹ موومنٹ چلانی ہے، اس کے اوپر بھی بات ہوئی کہ اسٹریٹ موومنٹ کیسے چلے گی، کہاں سے شروعات ہوگا، اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی ہے۔ یہ جو لانگ مارچ ہے یہ ماضی میں جو جتنے بھی لانگ مارچ ہوئی ہے، چاہے خان صاحب نے کیے ہیں، چاہے گنڈاپور صاحب نے کیے ہیں، ان سے یہ مختلف ہوگا۔ کیسے ہوگا اس کے اوپر آپ کو میں بتاؤں گا، اور سہیل خان افریدی نے کیا کہا ہے یہ بڑا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یہ تاریخ دی گئی ہے، یعنی جلسے سے ایک دن قبل سہیل خان افریدی کو دھمکی دی گئی تھی کہ بھائی اگر آپ نے یہ تاریخ دی تو پھر آپ کو ہم نائل کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اس کے اوپر سہیل خان افریدی نے کہا کہ کس نے دھمکی دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دھمکی بھی لگائی گئی ہے کہ بھائی اگر یہ لانگ مارچ ہوا، آپ لوگ نکلے تو بھائی مرید کے اور جو ڈی چوک میں آپ کے ساتھ جو ہوا اس کو بھول جائے۔ اس سے بھی بڑا سانحہ ہو سکتا ہے، اس کے اوپر بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر آپ لوگوں نے کوئی کوشش کی، اگر آپ لوگ یہاں سے پشاور سے نکلے، اسلام آباد کی طرف آپ لوگوں نے رخ کیا۔ عمران خان صحت کے حوالے سے ہم نے پوچھا گیا، جو خبریں آ رہی ہے، جو سوشل میڈیا کے اوپر خبریں چل رہی ہے، اس کے اوپر ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو اس حوالے سے کوئی خبر ہے، تو انہوں نے اس حوالے سے بتایا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ علیمہ خان کے حوالے سے تو ہو گئی یہ بات۔ شہباز گل اور جو شفیع جان کی جو لڑائی ہے اب جو چل رہی سوشل میڈیا کے اوپر، اس حوالے سے ہم نے ضرور ان سے پوچھا، ان کے اوپر بھی انہوں نے اپنا موقف اختیار کیا ہے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں کہ سہیل خان افریدی نے جو 27 ستمبر کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہے، جو لوگ تنقید کرتے ہیں، جو جلسے میں اناؤنس کیا، جو تاریخ اناؤنس کی، سہیل خان افریدی نے کہا کہ جب میں نے یہ تاریخ اناؤنس کی تو جلسے میں تقریباً 80-90% لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا اور انہوں نے سپورٹ کیا کہ آپ نے جو تاریخ دی ہے یہ بالکل ٹھیک دی ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ وہ انہوں نے لوگوں کو اکسایا، غلط انفارمیشن دی اور لوگوں کو یہ بتایا، غلط جو ہے نا وہ ان کو گائیڈ کیا کہ یہ جو تاریخ ہے لمبی تاریخ ہے، اور خان صاحب کو اور جو ہے 2 مہینوں کے لیے سہیل خان افریدی نے اس کو جیل میں رکھا ہے۔ تو اس کے اوپر سہیل خان افریدی نے کہا کہ یہ جو تاریخ ہم نے دی ہے اس میں جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے، وہ لوگ تو کہہ رہے ہیں، وہ تو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ بھائی وہ ابھی بھی ان کی ایک بیان سامنے آیا ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم ان بورڈ نہیں تھے، ہم سے نہیں پوچھا گیا، جو بھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو مشران ہیں، جو سربراہان ہیں۔ لیکن سہیل خان افریدی نے کہا کہ اگر میری ان سے بات نہیں ہوئی تو ان کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ان بورڈ نہیں تھے اس میں۔ ہمارے جو برسٹر گوہر ہے، جو اسد کیسر ہے، ان کی بات چیت ہوئی ہے، یعنی ان کو پتہ تھا کہ جو تاریخ ہم دے رہے ہیں ان کو یہ پتہ تھا۔ لیکن تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو لوگ ہیں، جو سربراہان ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں ان بورڈ نہیں لیا گیا۔ اور جو علیمہ خان نے اس دن یعنی 5 اگست کو جو جلسہ ہوا اور اس کے کل یعنی صبح جو علیمہ خان نے بیان دیا کہ بھائی جو تاریخ ملی ہے، کیا خان صاحب کو دوبارہ سے یعنی 2 مہینے کے لیے ان کو جیل میں رکھیں گے، یعنی وہ خوش نہیں تھے علیمہ خان۔ تو سہیل خان افریدی نے کہا کہ علیمہ خان جو فیملی ہے، ضروری نہیں کہ ان کو ہم نے یہ کہا ہو، لیکن یہ جو ہمارے جو ممبران ہیں ان کے اکثریت لوگوں کا یہ فیصلہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو
تاریخ ہے ان کے اوپر سب جو ہے نا وہ راضی تھے، تو اس لیے ہم نے یہ تاریخ دی۔ تو میں نے اسپیشلی میں نے ضرور ان سے پوچھا کہ کیا جو آپ نے یہ تاریخ دی ہے 27 تاریخ، کیا اس میں یہ مطلب یہ آپ خود دینا چاہتے تھے یا اس سے آگے آپ تاریخ دینا چاہتے تھے؟ تو اس نے کہا کہ جب وہ سارے لوگوں کی رائے تھی تو پھر ہم نے ہاں بھر لی۔ تو یہ تھا۔ اور دوسرا کہ ایک تو یہ ہے کہ ان دنوں میں وہ تیاری کریں گے، کیونکہ یہ لانگ مارچ جو ہوگا یہ مختلف ہوگا۔ جب مختلف ہوگا تو اس کے لیے تو تیاری ضروری ہے، کیونکہ صرف خیبر پختونخوا سے لانگ مارچ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب پنجاب جب تک تیار نہیں ہوگا، سندھ تیار نہیں ہوگا، بلوچستان نہیں ہوگا، کیونکہ اس حوالے سے میں نے یہ سوال ان سے پوچھا کہ خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں وہ گلہ کرتے ہیں کہ بھائی پنجاب جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتے، چاہے احتجاج ہو، لانگ مارچ ہو، چاہے وہ خان صاحب نے خود لانگ مارچ کیے ہیں اسلام آباد کی طرف، گنڈاپور صاحب نے کیے ہیں، وہ گلہ کرتے خیبر پختونخوا کے لوگ کہ ہم نکلتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے کہ صرف ہم نکلیں گے اس تحریک کے لیے، یہ ذمہ داری پنجاب کی بھی ہے، سندھ کی بھی ہے۔ لیکن میں نے ان سے پوچھا کہ پنجاب جو ہے وہ آدھا پاکستان ہے، بڑا صوبہ ہے، وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے ہیں، وہ نہیں نکلتے۔ تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اس بار ہم تیاری کریں گے، اور میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ جو ان کی لیڈرشپ ہے، جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، وہ انڈر گراؤنڈ ہے، گراؤنڈ کے اوپر نہیں ہے۔ ان کی جو تیاری ہے وہ اب تک جو موجودہ صورتحال ہے ان کی تیاری جو ہے وہ زیرو ہے۔ تو میں نے کہا کیا اگر وہ لیڈرشپ نہیں نکلتی، لوگوں کو تیار نہیں کرتے، موبلائزیشن نہیں کرتے، تو کیا آپ پھر پنجاب جائیں گے، ان لوگوں کو موبلائز کریں گے؟ تو ان کے اوپر انہوں نے کہا کہ بھائی پہلے تو وہ لوگ کریں گے، کیونکہ 27 ستمبر تک ہم تیاری کریں گے، صرف خیبر پختونخوا نہیں ہوگا، پنجاب بھی اس میں شامل ہوگا، وہ بھی پارٹیسپیٹ کرے گا۔ اگر وہ لیڈرشپ سامنے نہیں آتی، موبلائزیشن نہیں کرتی، تو پھر میں جاؤں گا، لوگوں کو خود موبلائز کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے کہ میں جو شروعات ہے، میں اسی ہفتے اپنے آبائی علاقے سے یعنی خیبر سے میں اسٹریٹ موومنٹ کا جو شروعات ہے وہ کروں گا، اور یہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے یہ خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، اور یہاں تک کہ سندھ میں بھی ہم جائیں گے اور وہاں پر بھی اسٹریٹ موومنٹ کریں گے اور لوگوں کو موبلائز کریں گے۔ اب جو میں نے آپ کو کہا کہ ان کو دھمکی مل رہی ہے کہ اگر آپ نے یہ جو تاریخ ہے اگر یہ اناؤنس کی، آپ لوگوں کو یہ تاریخ دی، تو پھر آپ کو کنسیکوینسز جو ہے وہ سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ اور تو سہیل افریدی نے کہا کہ بھائی میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں، جو بھی آپ لوگ کر لیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اور دھمکی ان کو ملی ہے کہ بھائی اگر آپ لوگوں نے لانگ مارچ کیا، اسلام آباد کی طرف رخ کیا، تو پھر مرید کے اور جو 26 نومبر کو جو پاکستان تحریک انصاف کو جو ہوا اس سے بھی زیادہ ہوگا، یہ بھی ان کو بتایا گیا ہے۔ لیکن سہیل خان افریدی کی یہ رائے ہے کہ اس لیے جو تاریخ 27 ستمبر ملی ہے، اس میں پھر صرف خیبر پختونخوا سے کام نہیں بنے گا، اس میں پھر پورا پاکستان جو ہے نا وہ شامل ہوگا۔ جتنی بڑی تعداد اس تحریک میں، اس لانگ مارچ میں شامل ہوگی، تو تب جو ہے ہمیں کچھ نہ کچھ یہ ملے گا۔ اگر تعداد کم ہوگی، صرف خیبر پختونخوا نکلے گا، تو پھر انہوں نے مطلب ایسا تو نہیں کہا کہ ناکام ہوگا، لیکن انہوں نے ضرور کہا کہ پھر ہو سکتا ہے کہ اگر پنجاب ساتھ نہیں دیتا، پاکستان ساتھ نہیں دیتا، تو پھر یہ جو تحریک ہے، لانگ مارچ ہے، وہ کمزور ضرور ہوگا۔ لیکن یہ لانگ مارچ کیا اسلام آباد کی طرف جائے گا جس طرح ان کو دھمکی مل رہی ہے؟ بالکل اب تک جو انفارمیشن ہے، ان کی جو سوچ ہے یا جو تیاری ہے، یہ لانگ مارچ صوابی کے مقام کے اوپر وہاں پر ہوگا، وہاں پر یہ پراپر دھرنا دیں گے، بیٹھیں گے، خیمہ بستیاں لگائیں گے، وہاں پر لوگوں کو جمع کریں گے۔ انہوں نے تو کہا ہے سہیل افریدی نے کہ ہم 15 سے لے کر 20 لاکھ جو تعداد ہے، جو کارکنان ہیں، لوگ ہیں، وہ جمع کریں گے، اور پھر جو ہے ہم ان کے اوپر پریشر ڈالیں گے۔ جو خان صاحب کی جو بات ہو رہی ہے کہ سہیل افریدی نے کہا ہے، شہزاد اقبال نے جو پروگرام کیا ہے کہ یہ جو لانگ مارچ ہوگا، یہ جو پروگرام ہوگا، یہ اس میں رہائی شامل نہیں ہے بلکہ یہ رسائی تک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مس کمیونیکیشن ہے۔ شہزاد اقبال جو ہے وہ سینئر صحافی ہے، انہوں نے شاید صحیح سنا نہ ہو، لیکن ہم نے یہ کہا کہ جو خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ عدالتوں سے ہوگی، ہم پریشر ڈالیں گے عدالتوں کے اوپر، عدالتوں میں ان کی کیسز لگیں گے، ان کو وہاں سے ریلیف ملے گا۔ تو ہمارا جو فوکس ہے، جو ہماری کوشش ہے، وہ تو ہے ہی رہائی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مس کمیونیکیشن ہے، لیکن ہماری جو کوشش ہے وہ رہائی ہے۔ تو ان کے اوپر انہوں نے ضرور بات کی، لیکن جو صوابی ہے، صوابی کے اوپر یہ جو پروگرام ہے، وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر یہ سارا پروگرام ہوگا اور وہاں پر یہ تعداد جو ہے وہ جمع کی جائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح دھمکی مل رہی ہے کہ بھائی اسلام آباد کی طرف نہیں آنا،
تو شاید یہ جو پروگرام ہے اسلام آباد کی طرف نہ ہو، کیونکہ نہ جو فیملی کی مرضی ہے اسلام آباد کی طرف اور نہ خان صاحب کی خود مرضی ہے، کیونکہ خان صاحب نے جو ملاقات ہوئی تھی تو خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے جب بھی آپ احتجاج کریں گے، لانگ مارچ کریں گے، تو آپ نے اسلام آباد کی طرف نہیں آنا، کیونکہ یہ لوگ آپ کے اوپر، معصوم لوگوں کے اوپر گولیاں چلاتے ہیں۔ خان صاحب صحت کے حوالے سے انہوں نے ضرور بات کی کہ جو خبریں آ رہی ہے کہ بھائی خان صاحب کی صحت خراب ہے، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ابھی تک ہمیں اتھینٹک انفارمیشن مجھے موصول نہیں ہوئی ہے، ہمیں کسی سے یہ مطلب انفارمیشن نہیں آئی ہے۔ میں ضرور پتہ کروں گا برسٹر گوہر سے، شاید ان کو یہ پتہ ہو، علیمہ خان سے پتہ کروں گا، شاید ان کو یہ انفارمیشن ملی ہو، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر جو ان کی صحت کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہے کہ ان کی بی پی ہائی ہوئی ہے اور خان صاحب کو پمز ہسپتال منتقل کیا گیا ہے اس علاج کے حوالے سے، تو سہیل خان افریدی نے کہا کہ ہمیں اس حوالے سے کوئی انفارمیشن نہیں ملی ہے۔ تو اس حوالے سے پھر یہ سوال بھی ہوا کہ اگر خان صاحب کی صحت بگڑتی ہے، حالات خراب ہوتی ہے، تو کیا یہ جو تاریخ آپ نے 27 کو دی ہے کیا یہ آگے ہو سکتا ہے؟ تو سہیل خان افریدی نے کہا کہ بالکل ہم ایمرجنسی کے لیے بھی تیار ہیں، ہم ایمرجنسی تاریخ جو ہے یا جو لانگ مارچ ہے، احتجاج ہے، وہ ہم کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں، لیکن طرح خواصہ اگر خان صاحب کی صحت بگڑ گئی یا حالات خراب ہو گئی تو پھر ہم یہ تاریخ جو ہے آگے کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو شہباز گل اور شفیع جان کی جو لڑائی ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ دونوں طرف سے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے شفیع جان کو بھی کہا کہ بھائی اس کے اوپر آپ نے اب نہیں بولنا ہے، اور شہباز گل کا تو ویسے بھی بیان سامنے آ چکا ہے کہ میں اب 27 تاریخ تک یعنی انتظار کروں گا، میں کچھ نہیں بولوں گا، اور اب جو ہے میں ان چیز کو سپورٹ کروں گا۔ اور دوسری جانب سہیل افریدی نے بھی سختی سے شفیع جان کو منع کیا ہے کہ اس کے اوپر آپ نے اس طرح کی بین بازی نہیں کرنی، آپ محتاط رہے، کیونکہ یہ ساری ایک ہی پارٹی ہے، اب ہم متحد ہوں گے، ایک پیج کے اوپر ہوں گے تو تب یہ جو تحریک ہے، یہ جو ہماری جو کوشش ہے یہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ تو سہیل خان افریدی نے یہ ضرور کہا کہ کچھ دنوں میں یعنی اس ہفتے کے اندر اندر آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے، چاہے وہ بیرونی ملک پاکستانی ہے یا پاکستان کے اندر ہے، اور خاص کر جو فیملی ہے، وہ ایک پیج پر آپ کو نظر آئیں گے۔ سہیل خان افریدی نے کہا کہ اس بار میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جو لانگ مارچ ہے یہ بالکل مختلف ہوگا، یہ فیصلہ کن، جس طرح انہوں نے پشاور جلسے میں کہا کہ جو جلسہ ہے یہ سیمی فائنل ہے، اور اس کے بعد جو ہم ایکٹیویٹی کریں گے وہ فائنل ہوگا۔ تو پھر صحافیوں نے کہا کہ یہ سیمی فائنل تو آپ نے کھیلا، آپ جیت گئے، بڑی تعداد تھی، بڑا کامیاب جلسہ تھا، لیکن فائنل میں آپ نے بڑی لمبی تاریخ دی ہے، مطلب فائنل میں تو اتنی لمبی تاریخ نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی جب آپ اس طرح کے جنگ لڑتے ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کے اوپر آگے گولیاں چل سکتی ہیں، گرفتاریاں ہو سکتی ہیں، حالات خراب ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے پھر تیار رہنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی تیاری کمزور ہوگی تو پھر آپ یہ جنگ جو ہے یا جو فائنل ہے آپ نہیں جیت سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم اس میں تیاری کریں گے، لوگوں کو موبلائز کریں گے، اور جب لوگ تیار ہوں گے اور جو میں نے آپ کو اسٹرینتھ بتائی، جب 15-20 لاکھ لوگ ہوں گے تو تب یہ جب احتجاج ہوگا یہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو یہ سہیل خان افریدی نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے اور ہم نے سوالات کیے ہیں، اور انہوں نے زبردست اور مدلل انداز میں انہوں نے جوابات دی ہے۔ اور سہیل خان افریدی جو بھی اگر یہ کہتے ہیں کہ بھائی سہیل خان افریدی کمپرومائز ہے، غدار ہے، ہاں ایک بات ضروری ہے، سہیل خان افریدی کیوں ڈھیلا ہو رہا ہے؟ بھائی جو اتنی لمبی تاریخ دی ہے انہوں نے تو یہ نہیں بتایا، لیکن یہ ہمارے پاس ایک خبر ہے، سہیل خان افریدی کو بھائی کوئی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ صحیح طرح ساتھ نہیں دے رہے۔ لیڈرشپ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کے مطابق سہیل افریدی کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ تھوڑا سا گزارا کر لیں، کیونکہ وہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں بھائی اگر آپ نے یہ کیا تو ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے۔ تو سہیل افریدی کو وہ بھائی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ صحیح طرح ساتھ نہیں دے رہے، وہ جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تحریک چلانے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، چاہے وہ برسٹر گوہر ہے، چاہے اسد قیصر ہے، چاہے وہ اور لیڈرشپ ہے، اور جو تحریک تحفظ عینی پاکستان ہے وہ تو ویسے بھی، اور وہ بھی یہ گلہ بھی کرتے کہ بھائی ہمیں ان بورڈ نہیں لیا گیا، کیونکہ جو ہم پاکستان تحریک انصاف سے پوچھتے تھے کہ آپ احتجاج کی کال کیوں نہیں دیتے، وہ لوگ کہتے تھے کہ بھائی تحریک تحفظ عینی پاکستان کے پاس یہ ذمہ داری ہے، وہ کال دیں گے۔ اس میں تقریباً 7-8 مہینے گزر گئے،
یہ کہتے تھے خیبر پختونخوا کی حکومت، لیکن آج جو یہ تاریخ ہے یہ انہوں نے خود دی ہے. تو ایک تو انہوں نے خود بھی کہا کہ بھائی مزاحمت جو کرنی ہے وہ تحریک انصاف نے خود کرنی ہے، اس میں ہم ساتھ دیں گے، لیکن ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف کی اپنی ہے. وہ خود مزاحمت کریں گے، وہ خود سڑکوں کے اوپر نکلیں گے، خود خان صاحب کے لیے وہ کوشش کریں گے. تو اب جو ہے سہیل خان افریدی مجبور ہو گئے، اور سہیل خان افریدی نے خود ان لوگوں کو بلایا، ٹاپ لیڈرشپ کو، ان کو بتایا کہ بھائی میرے اوپر پریشر ہے، لوگ مجھ سے رائے عمل مانگ رہے ہیں، لوگ میرے اوپر عوام کی پریشر ہے، تو میں نے یہ تاریخ دینی ہوگی. سہیل خان افریدی یعنی اگست کے اینڈ تک وہ راضی تھے کہ میں یہ تاریخ دوں گا عوام کو، لیکن جو اکثریتی لوگ تھے، جو پارلیمنٹیرین تھے، انہوں نے ساتھ نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ستمبر میں، مطلب جو 27 تاریخ ملی ہے وہ تاریخ جو ہے ان کے اوپر سارے لوگ راضی تھے اور وہ تاریخ دی گئی ہے. سو اب دیکھنا ہوگا کہ جو اسٹریٹ موومنٹ چلتی ہے اس میں کتنا کامیاب ہو سکتا ہے سہیل خان افریدی، اور پھر جو سب سے بڑی لڑائی ہے اس میں سہیل خان افریدی کتنے کامیاب ہو سکتے ہیں، اور یہ لانگ مارچ یا جو احتجاج یا جو دھرنا ثوابی کے مقام کے اوپر دیا جائے گا، اس میں کتنے یہ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں، یہ مطالبات منوائے جا سکتے ہیں یعنی خان صاحب کو رہائی دلوا سکتے ہیں یعنی. اور اب یہ جو ہے دیکھنا ہوگا. لیکن خبر ایک یہ بھی آئی ہے کہ جہاں پر یہ جو ثوابی کا جو علاقہ ہے موٹر وے کے اوپر جو غازی بروتا ہے، پتہ نہیں جو بھی نام ہے اس کا، وہاں پر یہ ہے کہ بھائی خبر آ رہی کہ وہ جو پنجاب ہے وہ پنجاب کا حصہ بننے جا رہے ہیں، مطلب وہ ایک شاید بل پاس کرنے جا رہے ہیں وفاق کی مطلب اسمبلی میں. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ مطلب ان کی یہ تیاری ہے کہ بھائی وہاں پر بھی آپ یہ جو احتجاج ہے یا اس سے آگے آپ لوگ نہیں آ سکتے، کیونکہ وہ پنجاب کے حصے میں وہ جگہ آ جائے گا، اور وہاں پر جو پنجاب کی پولیس ہے وہ آ جائے گی اور آپ کو آگے نہیں چھوڑیں گے. یا وہ اگر آپ چڑھائی کریں گے، آپ آگے جانے کی کوشش کریں گے، تو پھر آپ کے اوپر وہی پرانا جو وتیرہ ہے ان لوگوں کا وہ آپ لوگ کے پاس یا آپ لوگ کے ساتھ کریں گے. سو دیکھنا ہوگا کہ سہیل خان افریدی اب آنے والے دنوں میں کیا کرتے ہیں اور کہاں پر وہ اسٹریٹ موومنٹ کرتے ہیں، وہ دیکھنا ہوگا. سو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.